جس قوم کے پاس قرآن تھا وہ بہت پیچھے رہ گئی. اس لیے میں آپ کو بس اتنا کہوں گا کوئی مقصد بناؤ. بے مقصد زندہ ہے ہم سارے. بیوی کو مقصد نہیں ہے، نوکری کو مقصد نہیں، بچے کوئی مقصد نہیں. مثال کے طور پہ جس کی بیوی نہ ہو تو کیا آپ اس کو انسان نہیں تسلیم کریں گے؟ مقصد نہیں تھا، ہم نے اسی کو مقصد بنا. اس فیصلہ جی جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ہمارے پیچھے رہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جی ادھر پڑھی کوئی نہیں رہا. یہ جو آپ کے پیچھے یونیورسٹی موجود ہے نا، اس کے پیچھے کالج ہیں، یہاں علم حاصل کرنے کوئی نہیں آیا ہوا. یہ سارے ڈگری لینے آئے ہیں تاکہ ہم کہیں نوکر ہو جائیں. دکھ کیونکہ حضرت جی جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، ہم پہلی گھٹی اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں پتر پڑھے گا تے نوکری لبنی ہے، تے نوکری لبے گی تے چنگا رشتہ لبنا ہی. وہ بیچارہ پھر اسی دوڑ میں لگ جاتا ہے حضرت جی. نوکری چھوکری، نوکری چھوکری، چھوکری تے نوکری ہے. یہ آپ کی جتنی یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں یہاں نہیں پڑھنے آیا کوئی بھی. اگر یار پڑھنے آتے تو یہ جو میں نے آپ کو برانڈز گنوائے ان میں کتنے برانڈ ہمارے ہوتے ادھر. سارے تو ادھر ڈگری لینے آئے ہوئے ہیں، ان کو ڈگری چاہیے. علم سے کس کو کیا غرض ہے ادھر؟ پڑھنے والی قوم میں نہیں اتنی پیچھے رہتی ہیں ادھر. یہ سارے کالج آپ کے یونیورسٹیاں الا ماشاءاللہ، باقی سارے نوکری اور چھوکری کی ریس میں لگے ہوئے ہیں. پڑھنے والے نہیں اتنے پیچھے رہتے حضرت جی. جب آپ پڑھا کرتے تھے آپ ہی حضرت جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی گولائی ماپی تھی. انہوں نے بھی تو نہیں ماپی حضرت. زمین کی گولائی کتنی ہے، زمین کا قطر کتنا ہے، سب سے پہلے آپ نے مسلم البیرونی صحابے میں کھڑے ہو کے، اس قدر اللہ نے اس کو حکمت اور صلاحیت عطا کی تھی حضرت، اس بندے نے صحابے میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی اتنی ہے حضرت. اور حیران کن بات ہے حضرت جی جتنی اس نے بتائی آج انہوں نے اپنی مشینوں سے دوبارہ زمین کا قطر ماپا. جتنا اس نے بتایا تھا تھوڑا سا فرق پڑا حضرت. القانون لکھی، مفرد لکھی اس نے. آپ کیمیا کرتے پھرتے ہیں، سب سے پہلے جو کیمیا کا بانی ہے جابر بن حیان ہے حضرت. بڑا جناب آپ وہ مریخ، ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے. ابتدا آپ نے کی ہے حضرت، فلکیات میں پہلا قدم آپ نے رکھا ہے حضرت. نصیر الدین توسی، اگر آپ سرجری کی بات کرتے ہیں ابتدا آپ نے کی ہے، پہلا سرجن آپ کا تھا حضرت. لیکن پھر کیا ہوا حضرت جی؟ پھر تاج محل آ گیا. میں دیکھ کے آیا حضرت وہ لائبریری، جب اقبال گئے نا وہاں، تو جب اقبال نے جناب وہ لائبریری دیکھی تو دیکھتے کیا آئے ہیں. شاید اب تو وہ کنڈیشن نہیں تھی اس لائبریری. یہ بات بھی تو حضرت جی کم و پیش 150 سال کی ہو رہی ہے. 150 سال میں بہت کچھ بدل گیا. جدت آئی، تحقیق آئی، کتب لکھی گئی ہیں. لیکن اس دور کی بات ہے جب اقبال گئے وہاں لائبریری میں ان کی، جب اقبال نے ان کی لائبریری کو دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں، کہیں رومی ہے، کہیں رازی ہے، کہیں غزالی ہے، کہیں جامی ہے، کہیں جناب البیرونی ہے، کہیں ابن الحسم ہے. تو پھر اقبال نے رو کے لکھا. اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی. میں آپ کسی کچھ نہیں کہوں گا، مجھے آپ سب کا جواب آتا ہے. حضرت کتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں، کتنی ہم کو مطالعہ کی عادت ہے. کو ہم نے اپنے گھر میں کوئی کتابیں رکھی ہیں ہم پڑھتے ہیں. تو اقبال کیا کہتا ہے، وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. ساڑیاں کتاباں ہمارے بڑوں کی تحقیق لے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہم آج بھی وہاں کے وہاں. میں آتے ہوئے ارسلان صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہم بریڈ فورڈ نے ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس سے کچھ گفتگو ہوئی، میں نے بھی اس سے سوال کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے. حضرت جی میں نے اس کو چیک کرتے دیکھا، اس نے اندر سے نہیں، جو لوگ کھانا کھا رہے تھے نا ان میں سے کھانے میں سے تھوڑا سا آئل اٹھایا
اور اس نے اس آئل کو بھی چیک کیا کہ آیا یہ آئل اس لائق ہے کہ انسانی وجود میں جا سکے. اندر سے نہیں اس نے دیا کچھ بھی. جو لوگ کھا رہے تھے نا اس گوشت میں سے حضرت اس نے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کے پاس ایک مشین تھی. اس مشین نے اس کو اتنا بھی بتایا کہ یہ گوشت کتنا پرانا ہے, یہ گوشت, یہ جانور کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا تھا. اور پھر وہ کافر تھا اور اس کا ہوٹل تھا وہ پشاور کا پٹھان تھا. وہ مجھے بتانے لگا, وہ کہنے لگا حضرت جب یہ ڈیوٹی پہ آتا ہے نا تو ظاہر ہے اس نے بیٹھنا ہے, چیکنگ کرنی ہے, رپورٹ لکھنی ہے. کہتا ہے جس دن چیکنگ پہ آتا ہے نا, اگر کوئی کافی وغیرہ لے گا, کوئی میری دکان سے چیز لے گا, یہ اس کے پیسے پے کرتا ہے. اس دن یہ کچھ بھی فری نہیں کھاتا مجھ سے. ویسے اگر آئے گا تو ویسے بھی نہیں, لیکن اس دن تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے حضرت. وہ کہتا ہے نہیں آج میں ڈیوٹی پہ ہوں, آج میں ہر چیز تم سے پیسے سے لوں گا. اللہ حضرت جی وہ جو فوڈ انسپیکٹر تھا میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا, اس کے 3 کان نہیں تھے, 2 ہی تھے. میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا, ہماری طرح اس کی 2 ہی بازو تھے, 2 ہی ٹانگیں تھیں. کچھ میں نے اس میں مختلف نہیں پایا, لیکن وہ تھے فوڈ انسپیکٹر ادھر بھی ہے, لیکن کیا ہے ہمارے حالات ہی ہیں کہ ہمیں انہوں نے کتے تک کھلا دیے. مجھے بہت دکھ ہوا, میں رویا, بیٹھ کے نا میں رو پڑا. اس نے اتنا بھی مشین کے ساتھ چیک کیا کہ یہ جو گوشت ہے اس کو کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا, یہ کتنا پرانا ہے, یہ انسانی وجود کے لیے مضر تو نہیں, انسانی جسم کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا. حالا میں نے پہلے کہا ان کے پاس کچھ نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات ان کے پاس نہیں پڑے ہوئے, وہ نئی انجیل پڑھتے اب کوئی بھی حضرت جی. لیکن کیا ہے ہماری دکانوں کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت بتاؤ کون سی ایسی دکان ہے جس میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا, لاؤ ڈھونڈ کے. حضرت کچھ نہیں ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. میں نے ان کی کسی دکان پہ کسی ہوٹل پہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, لکھا پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا, کہیں نہیں لکھا حضرت جی. ساڑھی ہر دکان پہ لکھا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. میرے نبی کا فرمان ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, بتا کون نہیں دے رہا. اس لیے حضرت بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا. اب کوئی عملی کام کرو, ذہن بناؤ, ہم نے کچھ کرنا ہے. پاکستان کے حوالے سے ہم نے کچھ کرنا ہے, اپنی قوم کے حوالے سے. یہ حضرت جی یہ تب ٹھیک ہونا ہے جب آپ اور میں شروع کریں گے. جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے نہیں کرنا, سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے آپ نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا, میں نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا, کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے کے پاس ایک ہی لفظ ہے جی, لوٹا 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 لوٹا. میں آج آپ سے پوچھنے لگا ہوں جب لوٹا تو کتھے سے؟ خدا محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے. اللہ گھر میں خدا نہ خواستہ چور آ جائے تو کیا کریں گے؟ چپ کر کے لیٹے رہیں گے. تو جب ملک میں چور آئے تو کیوں چپ رہے سارے؟ ہر بندے کے پاس ایک ہی ہے جی, اس نے لوٹا. ٹھیک ہے, میں نے انکاری کہ نہیں لوٹا. میرا سوال یہ ہے جی جب اس نے لوٹا تو میں اور آپ کدھر تھے؟ کیوں چپ رہے؟ ہم نے کیوں لوٹنے دیا؟ ہم کیوں نہیں بولے اور تو کیوں میرے پاکستان کو لوٹ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ کتنا قیمتی ہے؟ 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائی تھی, پھر بنا. 50 لاکھ لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا, پھر بنا. یہ اتنے سستا ہے کہ تو اس کو لوٹ لے؟ نہیں لوٹنے دیں گے ہم تجھے. وہ لوٹتے رہے, ہم بھی ساتھ لگ کے لوٹتے رہے. سب کے پاس ہی نہیں, لوٹا لوٹا لوٹا. حضرت جی بڑی دیر ہم لوٹا لوٹا کھیل چکے, اب اٹھو اور کام کرو. جتنے ادھر جی ابو بیٹھے ہوئے ادھر, آپ پتہ نہیں اس بات کو کتنا وزنی لیتے ہیں. اللہ کی قسم ہے آج اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈال لو, نوکری تو چھوکری لے نہیں جانا اسکول, پتر پڑھنا ہے, علم حاصل کر,
کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا میرے پتر، نوکری چھوکری مل جائے گی، نہ پریشان ہو، کوئی مقصد بنا اپنی زندگی کا، کڈو انہاں نوں اس کام وچوں، جتنے باپ بیٹھے ہو ان کے اندر یہ بات ڈالو، اور خدا کی قسم ادھر سے ابتدا ہوگی۔ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کا پہلا مجدد، حضرت مجدد جو تجدید کرتا ہے آگے، جو دین کو زندہ کرتا ہے، اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی، اس امت کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ، اسی نے، اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا، دوسرا عمر، اتنی کمال شخصیت تھی حضرت، ایسا زبردست لیڈر تھا حضرت۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچے، کیسے بن گئے، یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا میرے بچپن کے دن تھے، میں اپنے گھر میں نا نماز ظہر کی تیاری کر رہا تھا، میں نے وضو کر لیا، میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا، اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے نا اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا، تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے نا میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہو گیا۔ بس اسی وقت میں ظہر کی نماز جماعت کا ٹائم نکل گیا۔ کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا نا تو میرے استاد حضرت صالح بن کیسان، آپ ظہر کے بعد نا فرضوں کے بعد جو آپ دعا فرما رہے تھے، کہتے آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے، جماعت تو گزر چکی تھی، کہتے میں نے سنتیں پڑھی، میں نے فرض پڑھے، میں نے پھر 2 سنتیں پڑھی، میں نے نفل پڑھے، استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مجھے بلایا، کہتے میں آیا، مجھے صرف اتنا سوال کیا، عمر آج تیری جماعت کی میں رہ گئی؟ اور حضرت جی یہ نہیں سمجھنا کہ ایک محلے دے کسی غریب منڈے دا پتر ہے، کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے، نہیں، آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے، اور اس دور میں حضرت جی جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا، اور مصر کے گورنر تھے اس وقت، آپ کے والد گرامی مصر کے گورنر کا پتر، جماعت کی میں رہ گئی۔ اب آگے سرچ کرتے میں نے عرض کیا استاد جی سر سے تیل پایا، وہ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس سر میں کنگھی کر رہا تھا، وہ بال اتنے پیارے لگے میں بالوں کے حسن میں کھو گیا، جماعت رہ گئی۔ پھر میں جا بس کاتب کو بلایا، آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے، ان کو خط لکھا، فرمایا اے عبدالعزیز آج بالوں میں کنگھی چلانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی، سزا کا فیصلہ تم کرو گے کہ میں کروں؟ خط باپ تک گیا، باپ خوش ہوا، رویا بھی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا اعلیٰ استاد عطا کیا تم، جس کو میرے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے اتنی فکر بھی ہے کہ اس کی جماعت کیوں رہ گئی۔ آپ نے پہلے آپ کے استاد کا شکریہ ادا کیا، جو واپس خط آیا اس میں آپ نے پھر لکھا، آپ نے فرمایا جماعت رہ گئی بالوں میں کنگھی ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹینٹ کروا دو، نہ رہیں گے بال، نہ چلے گی سر پہ کنگھی، اور نہ چھوٹے گی جماعت۔ آپ فرماتے اس والد اور استاد کی وجہ سے میں عمر سے عمر ثانی بن گیا، اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں یہاں سے وہاں سے یہاں تک آ گئے۔ ہمیں اپنا رول پلے کرنا، اور حضرت جی بالکل نہ چکو، اپنے بچیاں نوں بہ کے دسو پتر ایتھے ایتھے ساڈے کولوں اے غلطی ہوئی تاں ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا، پتر اوڈی اسی بنانی سی، مرسڈیز اسی بنانی سی، بس پتر ساڈے کولوں اے غلطیاں ہو گئی، منو یار اپنی اپنی غلطی، نہ ساری عمران خان تے نواز شریف تے پاؤ، نہ ساری زرداری تے پاؤ، منی ہوں اپنی اپنی، خدا دا واسطہ جی ہاتھ جوڑ کے اپنی اولاداں نوں دسو کہ ایتھے ایتھے ساڈے کولوں پترو اے بچیو غلطیاں ہوئیاں، اسی ایتھے ایتھے اپنا رول پلے نہیں کیتا، تاں پاکستان پیچھے رہ گیا۔